السلام علیکم۔ آج میں اردو سبجیکٹ میں بی اے ایم اے کر رہے اسٹوڈنٹس کے لیے اردو نوٹس میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں وہ موضوع بیحد امپورٹنٹ موضوع ہے اور وہ ہے غبار خاطر۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بی اے کے ساتھ ساتھ ایم اے میں بھی کسی نہ کسی پیپر میں ضرور شامل ہوگا۔ غبار خاطر ابھی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جب میں ایم اے کر رہا تھا اور یو پی ایس سی کی تیاری کو لے کر کے میں نے بھی یو پی ایس سی مینس کا سلیبس دیکھا تھا، اس میں غبار خاطر سلیبس میں شامل تھا۔ اس لیے یہ ایکیڈمک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ہی اہم عنوان ہے، اہم موضوع ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ بی اے ایم اے کرنے والوں کے ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو اسٹوڈنٹس بھی آج کے اس موضوع غبار خاطر سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد۔ غبار خاطر مولانا آزاد کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اگست 1942 عیسوی سے جون 1945 کے دوران رئیس بھیکم پور نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام قلعہ احمد نگر کی اسیری کے دنوں میں لکھے، لیکن یہ خطوط مکتوب الیہ تک نہیں پہنچتے تھے۔ یہ مولانا کے سیکریٹری اجمل یار خاں کے کوششوں کے نتیجے کتابی صورت میں اشاعت کے بعد ہی مکتوب الیہ تک پہنچ سکے۔ مولانا آزاد اپنے خطوط میں اپنی تعلیم و تربیت، خاندانی حالات، افکار و خیالات، تاثر و میلانات، قید و بند کی کیفیات، معمولات و مشاغل بیان کیے ہیں۔ ایک خط میں مولانا اپنی اہلیہ کی علالت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ دو خطوں میں خدا کی ہستی اور کائنات پر فلسفیانہ نظر ڈالی گئی ہے۔ ایک خط میں مختصر میں وقت کی حقیقت سے بحث کی گئی ہے۔ ایک خط میں ایک فرانسیسی مصنف جویل ویل کی کتاب میموریز آف دا کروسیڈز کا تاریخی حیثیت سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اپنے ایک خط میں مولانا انانیت ادب پر تبصرہ کرتے ہیں اور آخری خط میں موسیقی کی بابت بہت اچھا خاصا بیان فرماتے ہیں۔ مولانا آزاد کو اپنی انفرادیت پر بڑا فخر تھا۔ جا بجا وہ اپنی انفرادیت کی تعریف کرتے ہیں، اپنی خوبیوں کو گناتے ہیں۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، لوگ بازار میں دکان لگاتے ہیں تو ایسی جگہ ڈھونڈ کر لگاتے ہیں جہاں خریداروں کی بھیڑ ہو۔ میں نے جس دن اپنی دکان لگایا تو ایسی جگہ لگایا جہاں کم سے کم گاہک آتے ہوں۔ انہوں نے ادب میں، سیاست میں، مذہب میں، یہاں تک کہ ہر شعبے میں اپنی الگ راہ نکالی۔ اپنے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، سوچتا ہوں تو زندگی کی بہت سی باتوں کی طرح یہ معاملہ بھی ساری دنیا سے الٹی ہی چال میرے حصے میں آتی ہے۔ دنیا کے لیے سونے کا جو وقت سب سے بہتر ہوا، وہی میرے لیے بیداری کی اصل پونجی ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ اس حالت سے یہ ہوا کہ میری تنہائی میں اب کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔
جیسا کہ ہم نے اوپر بھی لکھا ہے کہ مولانا آزاد کو اپنی انفرادیت پر بڑا فخر تھا۔ ان کے خطوں کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور سے تکمیلیت، پرفیکشن کے قائل تھے۔ کوئی بھی شعبہ ہو وہ مکمل طور پہ اس پر حاوی ہونا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک خط دیکھیے، کوئی بھی کام ہو، طبیعت کبھی اس پر راضی نہیں ہوئی کہ اسے ادھورا چھوڑ دیا جائے۔ جس کوچے میں قدم اٹھائے اسے پوری طرح چھان کر چھوڑا۔ ثواب کے کام کیے تو وہ پوری طرح کیے، اور گناہ کے کام کیے تو اسے بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ مولانا کے مندرجہ بالا خطوط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حد درجہ لیکن مثبت طور پہ انا پسند تھے۔ انہیں وہ چیزیں پسند نہیں تھیں جو دوسرے پسند کرتے تھے۔ انہیں ویسے کام اچھے نہیں لگتے جو دوسرے کرتے ہیں۔ وہ اپنے طور پہ جینا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے جینے کے ڈھنگ میں وہ کوئی مداخلت بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ غبار خاطر میں ایک دو بڑے ہی دلچسپ خط ہیں، جس کا عنوان ہے حکایت زاغ و بلبل، اور دوسرا خط جس کا عنوان ہے چڑا چڑے کی کہانی۔ یہ دونوں خطوں کے مطالعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے اندر ایک اچھا اور کامیاب قصہ گو بھی موجود تھا، کیونکہ یہ ایسے عنوان ہیں جن سے متعلق خیال نہیں ہوتا کہ کچھ زیادہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن مولانا آزاد کی جولانی قلم کا یہ کرشمہ ہے کہ ان پر 45 صفحے قلم بند کر دیے ہیں۔ غبار خاطر کی ایک بہت بڑی اہمیت اس کا اسلوب تحریر ہے۔ ان کے خطوط سے معلوم ہوا ہے کہ وہ 12-13 برس کی عمر ہی سے نظم و نثر لکھنے لگے تھے، اور اسی عمر میں ان کی تحریریں رسائل و جرائد میں چھپنے لگی تھی، لیکن ان کے ان ابتدائی تحریروں میں وہ پختگی نہیں تھی۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ اگر ہم اس پورے مجموعے پر تنقیدی نظر ڈالیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ زبان و بیان کے لحاظ سے ان کے اسلوب نگارش کا نقطۂ عروج غبار خاطر ہے۔ غبار خاطر کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مولانا آزاد متعدد اسالیب نثر پر قدرت رکھتے ہیں، اور حسب ضرورت انہیں کامیابی کے ساتھ برتتے بھی ہیں۔ وہ غبار خاطر میں خطوط کے الگ الگ موضوعات پر موضوع کی مناسبت سے تحریر کے مختلف اسلوب اختیار کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ان کے خطوط میں کہیں آسان عام فہم زبان دیکھنے کو ملتا ہے، تو کہیں فارسی آمیز علمی زبان، تو کہیں شعریت کا غلبہ نظر آتا ہے، اور کہیں طنز و ظرافت سے بھرپور اچھے نمونے بھی نظر آتے ہیں۔ عام فہم زبان۔ غبار خاطر کے کئی خطوں کو دیکھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا آزاد سادہ اور عام فہم زبان پر قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے خطوں میں اس طرح کے زبان استعمال کیے ہیں جہاں موضوع اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثلاً چڑا چڑے کی کہانی ہر چند ایک علامتی کہانی ہے، مگر ہے بہرحال کہانی ہی۔ یہاں واقعات زیادہ اہم ہے اور ان پر توجہ کا مرکوز رہنا ضروری ہے، اس لیے یہاں سادہ اور سہل زبان استعمال کی گئی ہے۔ مولانا کے مندرجہ ذیل خط کے اقتباس دیکھ کر ہمیں اس کا اندازہ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کے زبان میں کیسا قدرت رکھتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا۔
یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہ ہوا کہ مر جائیے، اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندہ رہیے۔ جس نے یہ مشکل حل کر لی، اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دے دیا۔ عربی فارسی آمیز علمی زبان۔ مولانا آزاد کی پیدائش مکہ میں ہونے اور اپنی ماں کی نگرانی میں ابتدائی تعلیم عربی فارسی میں حاصل کرنے کی وجہ سے انہیں ان دونوں زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے دیگر تصانیف کی ہی طرح غبار خاطر میں بھی اردو زبان کے ساتھ ساتھ عربی فارسی زبانوں کے الفاظ کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شعری زبان۔ شعری زبان غبار خاطر کا وصف خاص ہے۔ یہی وہ صفت ہے جس کے سبب یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی۔ ایک زمانے تک اس طرز تحریر کی پیروی کی جاتی رہی، بلکہ آج بھی کی جاتی ہے۔ مکتوب نگار کی حیثیت سے غالب کا رتبہ آزاد سے بلند ہے، لیکن خطوط غالب سے زیادہ مکاتب آزاد کی پیروی کی جاتی رہی ہے۔ غبار خاطر میں قدم قدم پر ایسے جملے ملتے ہیں جنہیں شعر کہنا زیادہ درست ہے۔ ان جملوں کو پڑھ کر قاری کے منہ سے اس طرح بے ساختہ داد نکلتی ہے جیسے غزل کے شعر کو سن کر ہی نکل سکتی ہے۔ چند مثالیں۔ اس کارخانہ ہزار شیوا و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں، اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پھولوں کی سیج پر لوٹتے ہیں اور راحت نہیں پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانٹوں پر دوڑتے ہیں اور ہر چبھن میں راحت و سرود کی ایک دولت پاتے ہیں۔ غبار خاطر میں شعروں کا استعمال کثرت سے کیا گیا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شعر یا مصرعے کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے جملہ پورا اور مطلب مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلاً، میں نے کاغذ لے لیا کہ دیکھوں، کس کس کی مہر ہے سیر محضر لگی ہوئی۔ دوسری صورت یہ کہ عبارت میں کوئی بات کہی، اس پر کوئی شعر یاد آ گیا تو وہ دہرا دیا۔ یہ شعری اسلوب غبار خاطر کے اثر سے اردو میں بہت مقبول ہوا۔ مولانا آزاد کے شعری اسلوب کا ایک تیسرا روپ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شعر سے کوئی ترکیب یا الفاظ کا مجموعہ مستعار لیا اور نثر میں استعمال کر لیا۔ شعری وسائل۔ مولانا آزاد اپنے خطوں میں شعری وسائل سے اب بھی خوب کام لیتے ہیں۔ کہیں تشبیہ و استعارہ ہے، تو کہیں مزاج و کنایہ، تو کہیں لفظی و معنوی صنائع ہیں، تو کہیں تجسیم۔ ان وسائل کے استعمال سے نثر میں شعر کا سا حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور قاری اس طرح لطف اندوز ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی شعر پڑھ رہا ہو۔ طنز و ظرافت۔ مولانا آزاد کے غبار خاطر میں طنز و ظرافت کے بعض اچھے نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ ان کے مزاج میں انانیت اور خود پسندی بلا کی تھی۔ انہیں اپنے ذہن کے براقی پر ناز تھا، اپنی معاملہ فہمی اور دور اندیشی کے مولانا مداح تھے۔ ایسا انسان دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ حقارت طنز کو جنم دیتی ہے۔ یہ طنز مولانا کی اکثر تحریروں میں نظر آتا ہے، اور ایسی عبارتوں کو جنم دیتا ہے کہ ہمیشہ عقل مند آدمی اکا دکا ہوگا، بھیڑ بیوقوفوں کی ہی رہے گی۔
ظرافت سے بھرپور مولانا کا وہ خط ہے جس میں باورچی کی تلاش کا ذکر ہے۔ لکھتے ہیں، جیل کا سپرنٹینڈنٹ آخر کار ایک باورچی کو ڈھونڈ لایا، مگر جب پتہ چلا کہ اب باہر جانا ممکن نہیں تو یہ حال ہوا کہ وہ کھانا کیا پکاتا، اپنے ہوش و حواس کا مسالہ کوٹنے لگا، اور قید خانے میں جو اسے ایک رات دن قید و بند کے توے پر سینکا گیا تو بھوننے تلنے کی ساری ترکیبیں بھول گیا۔ اس احمق کو کیا معلوم تھا کہ 60 روپے کے عشق میں یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اس ابتدائے عشق ہی نے کچومر نکال دیا تھا۔ قلعے تک پہنچتے پہنچتے کلیہ بھی تیار ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ غبار خاطر کی دلکشی کا اصل راز اس کی طرز تحریر ہے۔ تخلیقی نثر کا یہ شاہکار صدیوں تک جمال پرستوں کو انبساط و سرور کی دولت عطا کرتا اور اس کے عوض ان سے خراج تحسین وصول کرتا رہے گا۔ نیاز فتح پوری نے مولانا کے نام ایک خط میں درست ہی لکھا ہے، مولانا آپ کا اسلوب بیان مجھ سے تو وداع جاں چاہتا ہے، اگر آپ کی زبان میں مجھے کوئی گالیاں بھی دے تو حل من مزید کہتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو ہر صفحے کا اسکرین شاٹ لے کر کے اپنا نوٹس الگ سے خود تیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔